وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان میں اور بقیہ تمام جانوروں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مادی وجود عطا فرمایا ہے، بس ان کی زندگی ہے جسمانی زندگی، اسی زندگی کا نام ان کا نفس ہے. ان کے زندہ رہنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کو کھانے کو مل جائے، پانی مل جائے، ان کی جنسی ضروریات پوری ہو جائیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے. اتنا مل گیا جانور کے لیے بہت کافی ہے. انسان کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے صرف اتنا مل جانا کافی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف جسم نہیں عطا فرمایا. انسان کا وجود دوہرا ہے، اس کو اللہ نے جسم بھی دیا ہے، روح بھی دیا، اور جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا. روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو وہ بے چین رہتی ہے. اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں. روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا. روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو وہ بے چین رہتی ہے. اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں. روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا. روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو وہ بے چین رہتی ہے. اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں. روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا. روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو وہ بے چین رہتی ہے. اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں. روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے،
کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا۔ روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو، وہ بے چین رہتی ہے۔ اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا۔ روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو، وہ بے چین رہتی ہے۔ اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا۔ روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو، وہ بے چین رہتی ہے۔ اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا۔ روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو، وہ بے چین رہتی ہے۔ اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا۔ روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو، وہ بے چین رہتی ہے۔ اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا۔ روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو، وہ بے چین رہتی ہے۔ اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا۔ روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو، وہ بے چین رہتی ہے۔ اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا۔ روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو، وہ بے چین رہتی ہے۔ اور آج تو اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ روح کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، ہر انسان چاہتا ہے
کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا؟ روح کو ان باتوں کا علم نہ ہو، وہ بے چین رہتی ہے۔ اور آج تو اس کے لیے حاصل نہیں ہے جس کے ذریعے روح مطمئن ہوتی ہے تو وہ کسی بڑے سے بڑے ملک کا صدر بن جائے، بڑی سے بڑی کمپنی کا مالک ہو جائے، دنیا کا سب سے دولت مند انسان ہو جائے، اسے سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی روح بے چین ہوگی، اس کی روح کرائے۔ بہت قریب کی مثال سے اس بات کو سمجھیں۔ جسم انسانی کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں، ایک کھانا ایک پانی۔ ایک آدمی کو آپ کھانا خوب کھلائیے، پانی نہ پلائیے، اسے سکون مل سکتا ہے؟ اسے کہیے بھائی تمہیں پیاس لگی ہے نا، یہ پانی کی بوتل 1 پاؤنڈ کی ہے، میں تم کو یہ کھانا کھلا رہا ہوں، یہ 10 پاؤنڈ کا ہے۔ وہ کہے گا مجھے 10 پاؤنڈ کا کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے، جو قیمت بھی دینا پڑے، اس لیے کہ پانی کے بغیر اس کے جسم کو سکون نہیں ملتا۔ تو کھانا پانی کی جگہ کو پر نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح مادی نعمتیں روحانی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ روح کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو چاہیے، اور روح کو بنیادی طور پر اس چیز کی ضرورت ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ ہم کون ہیں، کیوں ہیں، کہاں سے آئے۔ یہ سورت جس کی تلاوت کی گئی نماز کی دوسری رکعت میں، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ طیبہ جانے کے بعد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سہولتیں حاصل ہو گئیں، ایمان والوں کو کچھ تحفظ بھی فراہم ہو گیا تھا، اگرچہ خطرات ہر وقت رہتے تھے، لیکن مکے کے مقابلے میں مدینے کی زندگی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ مکے کا حال تو بڑا عجیب تھا، ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں رہتی تھی، اور آپ کے ساتھ تو آپ کے خاندان کا سپورٹ تھا، خاص طور سے جب تک آپ کے چچا ابو طالب زندہ رہے اس وقت تک کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو کچھ بڑی تکلیف پہنچا سکے، اس لیے کہ وہ خاندان کے سردار تھے، ان کی حمایت حاصل تھی، ان کا سپورٹ حاصل تھا۔ لیکن آپ کے ساتھ جو باقی ایمان والے تھے ان کا حال تو بڑا عجیب ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خاندانی آدمی جن کا مضبوط خاندان تھا، ان کو لوگوں نے حرم پاک میں پیٹا، اتنا مارا کہ مرتے مرتے بچے، اور جو بیچارے غلام تھے ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا احسان جتا رہے ہیں، آپ دیکھیے ہم نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، کتنی بڑی نعمت ہم نے آپ کو دی ہوئی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ آپ کے روح کا اطمینان۔ آپ اندر سے بالکل مطمئن ہیں، آپ اندھیرے راستے کے مسافر نہیں ہیں، آپ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ غور کرتے ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ اسی سے متصل دوسری صورت میں، سورۃ الضحیٰ میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احسانات گنوائے، اور ہوا یوں تھا کہ کچھ دن کے لیے وحی کا نزول بند ہو گیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکمت تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظاہری اعتبار سے بھی مزید تحمل پیدا ہو۔ جتنی وحی آ گئی ہے پہلے اس کا بوجھ آپ اٹھا سکیں، اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد دوبارہ وحی آئے۔
اور ہدایت کے لیے بھی ضروری تھا کہ ایک دم سے قرآن کا نزول نہ شروع ہو جائے. صرف قرآن کو نازل کرنا مقصد نہیں تھا، آہستہ آہستہ ذرا انسانوں تک بات پہنچتی رہے، ان کے دلوں میں اترتی رہے. تو طویل عرصہ ایسا گزرا کہ وحی نہیں آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے چینی ہو رہی تھی. اس لیے کہ جب وحی آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے رابطہ ہو جاتا تھا نا. حضرت جبریل امین پیغام لے کر کے آتے تھے، تو حضرت جبریل امین تو درمیان کا واسطہ تھے، پیغام تو اللہ کا آتا تھا. ابھی آپ میں سے کسی کے پاس کال آ جائے اور اللہ کرے یہاں نہ آئے، لیکن اگر آ جائے اور وہ بات کرے کان میں اپنا موبائل لگا کر کے، اور جب بات پوری ہو جائے اور کوئی پوچھے کس سے بات کر رہے تھے، تو کوئی یہ کہتا ہے موبائل سے بات کر رہا تھا. حالانکہ بات تو موبائل سے ہو رہی تھی نا، آواز تو موبائل کی آ رہی تھی، لیکن کہتے ہیں وہ بھائی کا کال تھا، والدہ کا فون تھا، فلاں کا فون تھا. اس لیے کہ موبائل تو درمیان کا واسطہ ہے، اصل تو وہ ہے جس کی کال آئی ہے. بالکل اسی طرح حضرت جبریل امین تو درمیان کا واسطہ ہوتے تھے، اصل تو پروردگار عالم کا پیغام تھا. تو جو ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو لذت ہوتی تھی، آج بھی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ذکر کی لذت عطا فرما دیتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جو مزہ اللہ کو یاد کرنے میں ہے وہ زندگی کی کسی نعمت میں نہیں ہے. اس کا تو دل چاہتا ہے بس کہیں تنہائی مل جائے اور میں چپکے سے بیٹھ جاؤں اور اپنے اللہ کی یاد میں لگ جاؤں. کتنے اللہ والوں نے تو زندگی کی ساری سہولتیں چھوڑ کر کے اللہ کی خاطر جنگلوں میں جا کر تنہائیوں میں زندگیاں گزارتی. تو اس مزے کا انتظار ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وحی رکی ہوئی تھی، اللہ کی تکوینی حکمت تھی. اس میں مکے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کا رب ان سے ناراض ہو گیا، اور غضب تو کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی نے، ابو لہب کی بیوی نے. حضور کا دروازہ اور ابو لہب کا دروازہ دونوں ساتھ ساتھ تھے. کر دیں تو بہتر ہے. جی جزاک اللہ. قریب قریب گھر تھے چونکہ سگے رشتہ دار تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضور کی چچی آئی اور اس نے آ کر کے کہا محمد میں نے سنا تمہارے شیطان نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. کیا گزر گئی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. آپ کو یہ خیال آنے لگا کہیں کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے. تو جب اس وقفے کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی بات کلیئر کی. یہ خیال آپ کو کیسے آ گیا ہم آپ سے ناراض ہوں گے؟ اس کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، ہم آپ سے ناراض ہوں گے. اتنی دلجوئی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر بلند ترین مقامات کے باوجود تھے تو انسان اور اللہ کے بندے تھے. اور بسا اوقات آپ سے ایسے اجتہادی فیصلے بھی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متوجہ کیا کہ اگر اس کے بجائے آپ نے دوسرا فیصلہ کیا ہوتا تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوتا، آئندہ آپ اس کا خیال رکھیں. تو ایک موقع پر کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی بڑے نازک وقت میں، جبکہ ایک ایک فرد کی اہمیت تھی، دشمنوں کا مقابلہ تھا، اور یہ کہہ کر اجازت مانگی کہ ہماری کچھ مجبوری ہے، ہماری کچھ ضرورت ہے، ہمیں جانے کی اجازت دے دیجئے. اور حضور نے ان کو اجازت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ آپ ان کو اجازت دیتے. اگر آپ نے اجازت نہ دی ہوتی تب بھی یہ نہ رکتے، یہ بغیر اجازت کے بھاگتے اور سب کو ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی. تو نہیں دینا چاہیے تھا اجازت. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اگر میں نے اپنے نبی سے پوچھ لیا کہ آپ نے کیوں اجازت دے دی
تو شاید ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ اچھا کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اطمینان دیکھیے ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، آپ اطمینان رکھیے ہم بالکل آپ سے ناراض نہیں ہیں. اور نہ یہ کوئی ایسی غلطی ہے جس پر گرفت کی جائے، لیکن ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کیوں آپ نے اجازت دے دی؟ کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم. پہلے کہا، بات یہاں سے شروع ہوئی، ہم بالکل آپ سے ناراض نہیں ہیں، ہم کوئی گرفت کرنے والے نہیں ہیں. اگر آپ کو یہ خیال آئے اس سوال کے بعد کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، تو اللہ کہنے ہم تو پہلے ہی معاف کر چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آئندہ کے لیے آپ خیال رکھیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ذرا ان منافقین کی حقیقت کھلے. اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے یہ خود بھاگتے، اور جب بھاگتے تو سب لوگ دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے. اتنی دلجوئی فرمائی ہے پروردگار عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا کوئی ماں اپنے بچے سے محبت کرے؟ جیسی محبت کرتے تھے کی ہے پروردگار عالم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، بالکل نہیں، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں. یہ تو ایک حکمت تھی، ایک مصلحت تھی، اس وجہ سے ہم نے وحی روکا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم آپ سے ناراض ہوتے تو آپ کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیتے. الم یجدک یتیما فآوی، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ اور عربوں کے یہاں یتیم سے زیادہ بے آسرا اور بے سہارا کوئی نہیں ہوتا تھا. جن کے ماں باپ زندہ ہوتے تھے وہ بچے بگڑ جاتے تھے وہاں کے ماحول میں، تو یتیم کو کون پوچھنے والا تھا؟ اللہ نے آپ کے لیے کیسے انتظامات کیے، کیسا ٹھکانہ دیا. ایک زمانہ آپ کی غربت کا ایسا گزرا ہے کہ آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بکریاں چراتے تھے دوسروں کی، اپنی بھی نہیں، تاکہ اس سے جو اجرت ملے اس سے گھر کا خرچ پورا کریں. اور آپ کے چچا ابو طالب وہ خود کثیر العیال تھے، ان کی آمدنی کم تھی، تو بجائے اس کے کہ آپ ان پر اپنے خرچ کا بوجھ ڈالتے، ان کے خرچ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان سے ان کے چھوٹے بیٹے حضرت علی کو آپ نے مانگ لیا تھا کہ چچا میں اپنی ضرورت بھی پوری کروں گا انشاءاللہ اور علی کی ضرورت بھی میں پوری کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو باپ بن کر پالا تھا، دوسروں کی بکریاں چرانے والے. اور پھر چند سالوں کے بعد اسی مکے میں ایسا وقت آیا کہ مکہ مکرمہ میں آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پیشکش کر کے آپ کے ساتھ نکاح کیا اور پھر یوں کہا اب یہ کاروبار پورا آپ کے حوالے، مجھے تو بس اپنی خدمت کا موقع دیجیے، میں آپ کی خدمت کروں گی، یہ مال آپ کا، یہ کاروبار آپ کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ سے ناراض ہوتے، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو ہم ایسا انتظام کرتے، کہاں آپ کی وہ غربت اور کہاں یہ دولت مندی، وہ تو بعد میں آپ نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالا تھا. اور اس سے بڑی نعمت، یہ تو انتظام ہوا جسمانی ضرورتوں کا، اس سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. آپ سوچیں اس وقت آپ پر کیا گزرتی تھی جب آپ آسمانوں کو دیکھتے تھے اور سوچتے تھے اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا، اور آپ کو نہیں معلوم تھا. یہ زمین کس نے بنائی، کیوں بنائی، آپ کو نہیں معلوم تھا. مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، میری زندگی کی ابتدا کیا ہے، میری زندگی کی انتہا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ غور کرتے تھے اور آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ پریشان ہوتے تھے، اس کا آپ کی روح پر ایک بوجھ ہوتا تھا. اللہ نے وہ بوجھ کیسا اتارا، وحی نازل کر کے آپ کو سب کچھ بتلا دیا، اور صرف آپ کو نہیں بتلایا، آپ کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو بتلا دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ پریشان ہوتے تھے، اللہ نے آپ کی وہ پریشانی دور کر دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا. اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. قرآن کی آیات ایک دوسرے کی خود تشریح کرتی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. یہ جو جملہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ آپ پریشان ہوتے تھے،
آپ کو کوئی سرا نہیں ملتا تھا. کس نے بنایا، کیوں بنایا، کون ہوں میں، ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو کہیں سرا نہیں مل رہا. ہم نے آپ کو وہ سرا دے دیا. اس کے نتیجے میں آپ کا اندرونی کیا حال تھا، اس حال کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے اوپر گویا ایک چٹان تھی، آپ کے دل کے اوپر ایک بوجھ رہتا تھا آپ کے اوپر، ہم نے وہ بوجھ ہٹا دیا. فاقے کرتے تھے، گالیاں سنتے تھے، کبھی کبھی مار کھاتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا، اور آپ کو تمام ایمان والوں سے جیسی محبت تھی اس کی وجہ سے آپ کو اپنی تکلیف پر جتنی تکلیف ہوتی تھی ہر ایمان والے کی تکلیف پر اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ احسان جتا رہے ہیں. یہ سب اپنی جگہ پر. آپ یہ دیکھیں آپ کا دل کتنا مطمئن ہے، آپ کی روح کتنی پرسکون ہے. یہ اللہ کا کوئی معمولی احسان ہے. اور جس اللہ نے آپ پر یہ احسان فرمایا ہے وہ اللہ آپ کے ظاہری حالات بھی بدلنے پر قادر ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے. کچھ دنوں کے لیے انہی حالات کا فیصلہ کیا ہے، جب وقت آ جائے گا تو ان حالات کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا. جن لوگوں نے آپ کا مکان گھیرا ہوا تھا کہ آج رات میں ختم کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ وہیں بیٹھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے نکال لیا آپ کو. اور پھر کس تم تراک کے ساتھ وہ آئے تھے بدر میں، یہ سوچ کر کہ آج. تو یہ ظاہری حالات کی جو تبدیلی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں. لیکن اصل انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ روحانی سکون ہوتا ہے. جب دل مطمئن ہوتا ہے، جب ضمیر مطمئن ہوتا ہے، جب روح مطمئن ہوتی ہے، تب انسان کو حقیقی سکون ملتا ہے. تو مکے کے اس پرخطر ماحول میں، اس تکلیف دہ ماحول میں اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتا رہے ہیں. آپ دیکھیے آپ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. آپ ذرا اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھیے، دل آپ کا کتنا مطمئن ہے، آپ کا ضمیر کتنا مطمئن ہے. کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں مستقل رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل ناکامی آخرت کی ناکامی ہے. اس کے بعد دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، بہرحال اچھے ہوں تب بھی ختم ہو جانے ہیں، برے ہوں تب بھی ختم ہو جانے ہیں. زندگی ختم ہونے کے لیے بنی ہے، اچھی سے اچھی پرتعیش زندگی ہو تب بھی ختم ہو جائے گی، نہایت تکلیف دہ زندگی ہو تب بھی ختم ہو جائے گی. صرف بیمار تھوڑی مرتے ہیں دنیا میں، صحت مند بھی تو مرتے ہیں نا. اور صرف غریب تھوڑی مرتے ہیں، دولت مند بھی مرتے ہیں، اچھے بھلے مرتے ہیں، چلتے چلتے ختم ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو اگر جب دل مطمئن ہوتا ہے کہ بھئی ہم کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اگر اللہ انہی حالات سے راضی ہیں، اگر اللہ کو یہی حالات پسند ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی راضی ہیں. جس میں اللہ راضی اس پہ ہم راضی، بس ہم کامیاب ہو گئے. جس سے اللہ راضی ہو گئے وہ کامیاب ہے، جو اللہ کو راضی نہیں کر سکا اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ احسان جتا رہے ہیں کہ آپ کے ضمیر کو اللہ نے اطمینان دلایا. انہی جملوں میں اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے. گویا اللہ پیغام دے رہے ہیں. قرآن تو زندہ کتاب ہے نا، قیامت تک کے لیے زندہ کتاب ہے. تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا اسی کے ضمن میں اللہ ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ظاہری حالات تمہارے خلاف ہوں، تمہیں کچھ پریشانیاں نظر آتی ہوں، تو تم یہ دیکھو کہ ان لوگوں کے درمیان جن بیچاروں کو اپنے وجود کی حقیقت نہیں معلوم ہے، جن بیچاروں کو اپنی زندگی کا سرا آج تک نہیں مل سکا، جو چاند پر جھنڈا گاڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی حقیقت کو آج تک نہیں پہچان سکے، جن کو اپنے اجداد کی حقیقت نہیں معلوم، جو جنگلوں میں جا کر کے بندر تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی ہماری دادا کے نسل کے ہوں، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تم کو رکھا ہے. لیکن تم کو کتنا مکمل دین عطا فرمایا، تم کو تمہاری حقیقت بتلائی ہے،
تم کو آخرت کا یقین عطا فرمایا، اس کی وجہ سے تم کو جو قلبی اطمینان حاصل ہے، جو روحانی اطمینان اور سکون حاصل ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر تم اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے، اور یہ نعمت بخل سے گھٹتی ہے، تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے۔ اس لیے یہ نعمت اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو لے کر بیٹھے رہو، یہ نعمت اس لیے ہے کہ تم انسانوں کے ہمدرد بنو اور ان کو بتلاؤ بھئی تمہارے دکھ درد کا ہمارے پاس علاج ہے۔ ہمارے بھائیوں کو ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ان کو یہاں رہنے کا موقع عطا فرمایا، ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں کے انسانوں کے حقیقی خادم بنیں۔ اور انسانوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے، اگر کوئی آپ اعلان کر دیں، اگر کل سوشل میڈیا پہ آپ اعلان کر دیں مجھے ڈپریشن کا علاج معلوم ہے، جس کو علاج کرانا ہو وہ مجھ سے ملاقات کر لے، تو انشاءاللہ اتنی کال آئیں گی کہ ریسیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ حالانکہ ڈپریشن کا حقیقی علاج واقعی آپ کو معلوم ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے نا۔ انسانوں کو محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ بتلانا چاہیے، اور اگر نہیں بتلا سکتے تو کم از کم اللہ سے دعا تو مانگنی چاہیے کہ اللہ جو نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم یہاں آ کر کے یہاں کی ظاہری مادی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ جو نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہاں کے بسنے والوں کو بھی عطا فرما دیجئے، یہاں کے جو اصلی اور پرانے باشندے ہیں ان کو بھی عطا فرما دیجئے۔ دعا مانگنے میں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس ہدایت پانے والے کی ہدایت میں پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے کہ یہ نعمت سب کو مل جائے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پر بتلا سکتے تو کم از کم اللہ سے دعا تو مانگنی چاہیے کہ اللہ جو نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم یہاں آ کر کے یہاں کی ظاہری مادی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ جو نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہاں کے بسنے والوں کو بھی عطا فرما دیجئے، یہاں کے جو اصلی اور پرانے باشندے ہیں ان کو بھی عطا فرما دیجئے۔ دعا مانگنے میں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس ہدایت پانے والے کی ہدایت میں پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے کہ یہ نعمت سب کو مل جائے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پر بتلا سکتے تو کم از کم اللہ سے دعا تو مانگنی چاہیے کہ اللہ جو نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم یہاں آ کر کے یہاں کی ظاہری مادی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ جو نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہاں کے بسنے والوں کو بھی عطا فرما دیجئے، یہاں کے جو اصلی اور پرانے باشندے ہیں ان کو بھی عطا فرما دیجئے۔ دعا مانگنے میں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس ہدایت پانے والے کی ہدایت میں پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے کہ یہ نعمت سب کو مل جائے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پر ایک مرتبہ اپنے ذہن میں اس ماحول کا تصور کیجیے جس ماحول میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ خیال کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کو گالیاں سننے کو مل رہی ہیں، آپ حرم پاک میں آ رہے ہیں، لوگ شور کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کا نام نہیں لینے دے رہے ہیں، آپ کو تاکا جا رہا ہے، آپ کے راستوں کو تاکا جا رہا ہے، لوگوں کو آپ سے روکا جا رہا ہے، آپ کے ساتھیوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے پریشان نہ ہو آپ، یہ حالات زیادہ دن کے نہیں ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہم نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے ہم نے آپ کو، اور وہ نعمت کیا ہے؟ آپ کے دل کا اطمینان، آپ کے دل کا سکون، آپ کی روح کا سکون۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے دل کو مطمئن نہیں کیا ہوا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ کسی انسان کے جسم پر اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ لاد دیا جائے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں کمر ٹوٹ گئی۔ کسی جانور پر اگر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے۔ یہی تعبیر ہے عربی زبان کی۔ اللہ فرمانے اتنا بوجھ تھا، اتنا بوجھ تھا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھا تھا، ہم نے وہ بوجھ اتار دیا نا۔ اور جہاں تک ظاہری حالات کی بات ہے،
تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے مخالفین؟ آپ کا نام مٹا دیں گے؟ آپ کا کام مٹا دیں گے؟ نہ آپ کا نام مٹے گا، نہ آپ کا کام مٹے گا۔ اور عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے۔ عربوں کے ہاں یوں سمجھا جاتا تھا اولاد سے نام زندہ رہتا ہے، جتنی زیادہ اولاد ہوگی اتنا نام زندہ رہے گا، جس کی اولاد نہیں ہوگی اس کا نام زندہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی بیٹے، بیٹیاں نہیں بیٹے، بیٹیاں تو دوسروں کے گھر کی امانت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے، دیکھو تماشا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا نہیں دیں گے اور نام ایسا زندہ کر کے دکھائیں گے کہ دنیا دیکھے گی قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹا نہیں دیا۔ اسی لیے مکے والوں نے کہا تھا، جب حضور کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مکے والوں نے کہا تھا ان کے گھر میں تو کوئی چراغ جلانے والا نہیں رہے گا، ان کا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا آپ کا سلسلہ ختم ہوگا، آپ کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا، آپ کے دشمنوں کا سلسلہ ختم ہوگا۔ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کا برا چاہتے ہیں ہم ان کا سلسلہ ختم کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ایسا زندہ رکھا ہے، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، سب کو معلوم ہے۔ دنیا میں طلوع اور غروب کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے وقت میں نا، ہم ہندوستان سے آئے تو ہندوستان میں اور آپ کے ملک میں 5.5 گھنٹے کا فرق ہے، تھوڑی تھوڑی دور پر وقت کا فرق ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں بمبئی اور کلکتے کے درمیان پورے 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ ہم کلکتہ جاتے ہیں تو وہاں فجر کی نماز پڑھ کر کے اس کے بعد کے معمولات سے فارغ ہو جاتے ہیں، تب بمبئی میں نماز کا وقت ہوتا ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے۔ اب آپ اس تناظر میں غور کریں کہ بالکل مشرق بعید میں فیجی اور اس کے قریب کے جزیروں میں جب فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں اور ان اذانوں میں مؤذن سینکڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا ہے، اور اس کے بعد ابھی وہ اذانیں آگے بڑھ کر کے کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا، میں منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں ہزاروں مؤذن بلند، اس لیے کہ جو دوسرے ہیں بیچارے وہ تو ہفتے میں 1 مرتبہ جاتے ہیں، اپنے عبادت نہیں ہے، کوئی سنیچر کو جاتا ہے، کوئی اتوار کو جاتا ہے، اسے اتوار کے بعد دوسرے اتوار کو جانا ہے، ان کو سنیچر کے بعد دوسرے سنیچر کو جانا ہے، اور یہاں تو دن میں 5 مرتبہ اذانیں ہوتی ہیں۔ تو ہر لمحہ اس وقت بھی اگرچہ ہم لوگ عشاء کی محمد رسول اللہ پکار رہے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ کیا ہے، اور صرف زندہ نہیں کیا، بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو بآواز بلند آپ کا نام لیا جاتا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ رکھا ہے، جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے اور جو حضور کا وفادار امتی ہوتا ہے اور جس کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کام کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی زندہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ ہے یا نہیں؟ حضرات خلفائے راشدین کے نام زندہ ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام کے نام زندہ ہے؟ حبشی تھے، کالے تھے حضرت بلال، لیکن دل عقیدت سے جھک جاتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے، اللہ نے ان کا نام زندہ رکھا۔ تمام اللہ والوں کے نام زندہ ہیں۔ اگر ہم بھی اپنا کام کر کے دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا نام بھی زندہ رہے گا۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، کام کرو، جس کام کو کرنے کے لیے آئے اس کام کو کرو، اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ پھر دیکھو دنیا تمہیں ڈراتی ہے موت سے، موت تم سے ڈر کے دور بھاگے گی، مرنے کے بعد بھی ہم تم کو زندہ رکھیں گے۔ اور اگر واقعی دنیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور کسی کو موت آ گئی اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا
لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم محسوس نہیں کرتے لیکن وہ زندہ ہوتے۔ اور کبھی جب شہداء کی پرانی قبریں کھل جاتی ہیں تو ان کا کفن بھی سلامت ہوتا ہے، ان کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے زخم بھی سلامت ہوتے ہیں۔ کتنے اللہ کے ایسے بندے جن کے زخموں سے تازہ تازہ خون۔ بعض لوگوں نے کہا کہ گزشتہ صدی کا واقعہ ہے، 20ویں صدی میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں پانی آنے لگا تھا، اور حضرت حمزہ کی قبر کو منتقل کیا گیا تھا، جہاں آج جس احاطے میں قبر ہے وہاں اس وقت نہیں تھی، وہاں منتقل کیا گیا تھا۔ اور عراق کے ایک بڑے عالم تھے شیخ محمود الصواف، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جن علماء کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اپنی نگرانی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو منتقل کریں، ان میں بھی تھا۔ تو شیخ محمود الصواف کہتے ہیں کہ جب ہم نے قبر کھولا اور دیکھا تو واقعی جیسے حدیث میں پڑھا تھا کہ حضرت حمزہ کا جو کفن ہے وہ کپڑا پورا نہیں تھا، پیر کے اوپر گھاس ڈال دی گئی تھی، وہ گھاس بھی ویسی محفوظ تھی، وہ اس زمانے کا دیا ہوا کفن بھی ویسی محفوظ تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ زخم کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ ہاتھ سیدھا کر دینا چاہیے، میں نے ہاتھ سیدھا کر دیا تو زخم سے تازہ تازہ خون رسنے لگا، جس کا دھبا کفن کے اوپر نظر آیا، اور وہ ہاتھ خود بخود اٹھا اور پھر اسی جگہ چلا گیا۔ یہ اس شخص کا بیان ہے جو اس کارروائی میں موجود تھا، انہوں نے بیان کیا، محمود الصواف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں دنیا تمہیں ڈراتی ہے کہ جان لے لیں گے، کون تمہاری جان لے سکتا ہے، ہم تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے، بس تم اپنے کام کو سمجھو اور کام کرو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتی بنو، پھر تو ہم تم کو بھی زندہ رکھیں گے، تمہارے خاندان کو بھی زندہ رکھیں گے۔ اور جہاں تک حالات کی بات ہے ان سے بالکل مت گھبراؤ، جو دشواریوں پر صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک دشواری کے مقابلے میں 2 آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ چونکہ دشواری کا اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تذکرہ کیا ہے لام تعریف کے ساتھ، العسر معرف باللام ہے، معرفہ ہے، اور معرفہ کا تکرار ہو تو ایک ہوتا ہے، اور نکرہ کا تکرار ہو تو دونوں فرد الگ الگ ہوتے ہیں۔ یسر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تنوین تنکیر کے ساتھ، یہ اشارہ ہے اس جانب کہ اگر تم نے مشکل حالات میں صبر کیا اور برداشت کیا تو ہمارا صرف اتنا وعدہ نہیں ہے کہ ہم مشکل کو آسانی سے بدل دیں گے، ہم ایک مشکل کی جگہ کم از کم 2 آسانیاں پیدا کریں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقین جانو کہ دشواری کے ساتھ راحت ہے، آسانی ہے، اور پھر سنو دشواری کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، ایک آسانی پہلے ایک آسانی بعد میں، دشواری وہی جس کا پہلے تذکرہ ہوا تھا۔ پھر اللہ ہم کریں کیا؟ تو اللہ کہتے ہیں بس یہ کرو، جب موقع ملے ہم سے دل لگاؤ، جب موقع ملے ہم کو یاد کرو، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرو، تم کو ضرورت پوری کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، ضرورت پوری کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمایا مسجد آ جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو، لیکن تمہارا دل ہم سے لگا رہے، تمہارا دل ہم سے اٹکا رہے، بس جیسے ہی موقع ملے، جیسے دیکھیں کسی نوجوان کی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ آفس بھی جاتا ہے، ملازم ہے تو ملازمت پر بھی جاتا ہے، طالب علم ہے تو پڑھنے بھی جاتا ہے، لیکن دل اس کا کہاں رہتا ہے سب کو معلوم ہے، جیسے ہی موقع ملا فوراً گھر آتا ہے۔ پہلے ماں باپ کہتے تھے بیٹے تم رات بھر باہر رہتے ہو، وقت پر گھر آ جایا کرو، اور پھر ماں باپ کو کہنا پڑتا ہے بیٹا کبھی باہر بھی چلے جایا کرو، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس اسی طرح ہم سے دل لگا لو، سارے کام کرو لیکن تمہارا دل ہم سے لگا رہے، اور جیسے ہی تمہیں موقع مل جائے بس ہماری یاد میں بیٹھ جاؤ،
بس ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، ہم سے دل لگا لو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جیسے ہی کاموں سے فارغ ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ مصلی پر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور ہر وقت بس اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، اللہ سے دل لگا کر کے رکھو، بس اتنا تم کر لو اور پھر ہم کیا کریں گے اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ایک بات کہوں گا میرے دوستو، حالات سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اپنا قبلہ درست کر لیں، اپنا رخ ٹھیک کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ روئے زمین پر ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، اللہ نے ہم کو روح کی وہ غذا عطا فرمائی ہے جو اہل اسلام کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ ہمیں اس کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کا دکھ درد دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ، ہر طرف سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ، ہم کو نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اللہ، ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے اللہ، آپ نے ہمیں ہدایت کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اسے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اب تک زندگی میں جتنے گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے اللہ۔ اب تو ہمارے اور رمضان کے درمیان صرف ایک رات اور ایک دن کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے اللہ، خیر و عافیت سے ہمیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے اللہ، اس رمضان میں ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائیے اللہ، ہمیں بار بار رمضان کی مقبول عبادتیں نصیب فرمائیے، لیلۃ القدر کی نعمتیں عطا فرمائیے، لیلۃ القدر کی مقبول عبادتیں نصیب فرمائیے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے اللہ، اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ، اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ، دلوں کی ظلمت و تاریکی دور فرما دیجئے اللہ، دلوں کو روشن کر دیجئے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے پیارے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ، بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔